بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا ساری تکلیفیں میرے ہی مقدر میں لکھی ہوئی ہیں؟ ہر بار پریشانیوں اور آزمائشوں کا مجھے ہی سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے کئی سوالات اور الفاظ ہم نے بہت مرتبہ سنے ہوں گے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم خود کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس قسم کے جملے ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ جملے ایک مومن کی زبان پر ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو ان لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مومن ہر حال میں ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے۔ مصیبت کتنی سخت کیوں نہ ہو اور وہ کتنا زیادہ عرصے کے اوپر محیط کیوں نہ ہو، ایک مومن کو اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تکلیف مصیبت کو ضرور دور کر دے گا، اور اس تنگی کے بعد ضرور آسانی آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو اپنے رب کے اوپر یہ امید ہوتی ہے کہ بیماری کتنی زیادہ کیوں نہ ہو یا کتنا زیادہ عرصہ تک وہ کیوں نہ رہے، اسے اللہ کی ذات پر امید ہوتی ہے کہ اس کا رب عن قریب اس بیماری سے اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ یہ مذکورہ جملے ان لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں جو اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کہ کافر، مشرک اور منافق اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، جبکہ ایک مومن ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی اگر بندہ میرے ساتھ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، تو میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی اور آزمائش کے وقت اپنی زبان پر رب کو ناراض کرنے والے جملے لانے کی بجائے اس مصیبت، تکلیف، بیماری کے اوپر صبر کریں اور اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کریں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہیں، اور اس تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اوپر بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ تو ایک بندہ اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ ادا کر کے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے گا، جبکہ اس کے برعکس مصیبت اور تکلیف میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، وباللہ التوفیق۔